جمعرات کا طاقتور کلمہ، فکر و فاقہ ختم، قبر کی وحشت دور، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صرف یہ کلمہ پڑھیں، زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و برتر ہے، وہی واحد یکتا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی کبریائی آسمانوں اور زمینوں میں قائم ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زمین سے اناج اگاتا ہے، وہی بادلوں سے بارش برساتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی بندوں کے راز سے واقف ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا، خطاؤں کو معاف کرنے والا اور پچھلی ہوئی امیدوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا فرمایا۔ اس کی بناوٹ میں حکمتیں، بھید، راز، رحمتیں اور نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ دنوں کی تخلیق محض اس لیے نہیں کہ انسان انہیں استعمال کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ ان سے عبرت پکڑے، ان کے بدلتے موسموں اور اوقات میں اللہ کی عظمت کو پہچانے، وقت کی قدر کرے اور اپنے دنوں کو مقصد و نیت کے ساتھ گزارے۔ اللہ نے ہفتے کے 7 دن رکھے اور ہر دن کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ کچھ دنوں میں خاص عبادات زیادہ مقبول ہوتی ہیں، کچھ میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کچھ میں اعمال کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ دنوں میں برکت کے خاص مواقع رکھے گئے ہیں، اور ان میں خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں جو رحمتوں، برکتوں اور قبولیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے جمعہ کا دن سید الایام ہے، پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بدھ قبولیت کا دن ہے، ہفتہ آزمائش کا دن ہے، اور اتوار کو رزق کی تقسیم کے راز رکھے گئے۔ اسی طرح جمعرات کا دن وہ دن ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور اٹھائے جاتے ہیں، فرشتے بندوں کے اعمال کی فائلیں لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس دن نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات اور پیر کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ سنن ترمذی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعرات ایک نورانی دین ہے، قبولیت کا دروازہ ہے، اللہ کے فضل اور کرم کا دن ہے۔ جب دن اتنا عظیم ہو کہ اس میں پڑھے گئے اذکار، وظائف اور دعائیں بھی اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ان میں برکت، نور اور خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ وظیفہ کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وظائف صرف مصیبت کے وقت کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذکر و اذکار اللہ کے دوستوں کی صفات میں سے ہیں۔ قرآن میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے کاموں میں غیبی برکت آتی ہے۔ وظیفہ چاہے کلمے کا ہو، دعا کا ہو، قرآن کی کسی آیت کا ہو یا اللہ کے کسی نام کا، اگر نیت اچھی ہو، دل میں یقین ہو، عاجزی ہو اور امید ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کے عوض بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو چھوٹے سے کلمے پر بھی بڑے سے بڑے انعام مل جاتے ہیں۔ اگر بندہ صرف ثواب کے لیے پڑھے، اگر وہ اللہ کی رضا چاہے اور اس کے قریب ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں آیا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری، مسلم۔
اس لیے نیت میں اخلاص، دل میں یقین، زبان پر ذکر اور عمل میں مستقل مزاجی ہو تو وظیفہ ہمیشہ اثر دکھاتا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وظیفہ کے بارے میں، ان کلمات کے بارے میں جو جمعرات کے ساتھ خاص منسوب ہیں۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فکر و فاقہ کو دور فرما دیتا ہے، اس کی وحشت کو دور کر دیتا ہے، قبر میں اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے، جیسا کہ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 1821 میں موجود ہے۔ اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ کلمات پڑھنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتا ہے، اس کے دل سے خوف کم ہوتا ہے، ذہن سے بے چینی جاتی رہتی ہے، اس کے کاموں میں برکت آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ جمعرات کے دن چونکہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اس لیے اس دن ان کلمات کو پڑھنا ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نزول کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کلمات نہ صرف دنیا کی تنگی دور کرتے ہیں بلکہ قبر میں روشنی کا سبب بھی بنتے ہیں، قبر کی وحشت اور ہولناکی کو کم کرتے ہیں، قبر کے اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں اور انسان کو آخرت کے سفر میں آسانی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں فکر و فاقہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے، سوچیں بوجھل ہو جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری یاد کرے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اسی لیے جو بندہ ان کلمات کو جمعرات کے دن کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو دور کرتا ہے، اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کے حالات میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلمات لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اگر آپ لوگوں کو جمعرات کے دن یہ کلمات پڑھنے کا وقت نہ ملے تو آپ روزانہ فجر کے وقت یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، برکت اور نور کا وقت ہے۔ اس وقت پڑھے گئے وظائف زیادہ اثر رکھتے ہیں، فرشتے اس وقت کی دعاؤں کو اوپر لے کر جاتے ہیں اور انسان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص فجر کے وقت یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا، اس کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت نازل کرے گا، اس کے لیے دل کو نور سے بھر دے گا۔ روایت میں آتا ہے صبح کا ذکر بندے کے لیے دن بھر کی حفاظت بن جاتا ہے، اس لیے فجر کے وقت ان کلمات کا پڑھنا انسان کو غموں سے نجات دلاتا ہے، اس لیے اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی زندگی میں غیبی مدد جاری رہتی ہے۔ اے اللہ تو بے حد مہربان، نہایت رحیم اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سینوں کو بوجھ ہٹا دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں وسعت، برکت اور حلال نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ان کلمات کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور کر دے اور ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما دے، ہمارے کاروبار، صحت، زندگی اور معاملات میں خیر کے دروازے کھول دے۔ یا رب، فکر و فاقہ کو دور فرما، ہمیں اپنی رحمت اور اپنے کرم اور حفاظت میں لے لے۔
قبر کے اندھیروں کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری آخرت کو روشن فرما دے۔ اے اللہ، جو یہ کلمات پڑھ رہا ہے اس کے دل کی مرادیں پوری فرما، اس کے گھر میں رحمت کے دروازے کھول دے، اس کے لیے فجر، جمعرات اور ہر دن کو بابرکت بنا دے۔ اے رب، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں اپنے قریب کر لے، جب ہمیں بلائے تو اپنی رحمت کے ساتھ بلا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی بہتری، آپ کی روحانی ترقی، آپ کے دل کی بیداری کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اللہ کے قریب ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ اچھی بات سننا بھی نیکی ہے اور اسے آگے پہنچانا اس سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، دل کو سکون ملے، ایمان میں اضافہ ہو یا کوئی بات آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے دل میں امید جاگ جائے، کسی کی پریشانی کم ہو جائے یا کوئی ایک قدم نیکی کی طرف بڑھا دے۔ اس لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ نیکی کا چلتا رہے اور اس کا اجر ہر لمحے آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔